ایک بندے کا دماغ خراب ہو جائے، وہ دماغی طور پہ سٹھیا جائے، اس کی نظر، فکر، سوچ خراب ہو جائے، تو پھر اس کا علاج کہیں مینٹل ہاسپٹل میں کروانا پڑتا ہے، اسمبلیوں میں ایسے لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں کو میری دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ آپ کو اور آپ کے تمام پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی جل شانہ دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں کچھ بات اس پہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے مساجد اور مدارس کے خلاف اپنے اندر کا بغض اور کینہ اور عداوت اور اپنے اندر کی فکر اور سوچ کو انہوں نے بڑے نیگیٹو انداز میں قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی کے پس منظر میں دوبارہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر محترم مفتی گلزار نعیمی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب یہ تشریف فرما تھے، اور جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ نے جو لفظ ہزاروں بولا ہے، اس کا ثبوت چاہیے قوم کو کہ وہ ہزاروں غیر قانونی مساجد مدارس اسلام آباد کے اندر کہاں ہیں جو غیر قانونی ہیں اور قبضہ مافیا ہیں، قبضہ مافیا نے بنائی ہوئی ہیں یا قبضے کی جگہ پہ بنی ہوئی ہیں، وہ ہزاروں مساجد اور مدارس کی نشاندہی آپ سے قوم چاہتی ہے۔ حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کو جو ہے روافض کی زبان بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں۔ مفتی زبیر صاحب آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، آپ نے بھی بعین ہی وہی الفاظ دہرائے جو خواجہ آصف، اس کا تو چلو مان لیا بڑھاپا آ گیا، دماغ سے ٹھیا گیا ہے، اب اس کو بابے کو سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہیے اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، کس وقت کیا بات کرنی۔ وہ خود ہی کہا کرتا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، وہ جو بابے کو خود نہیں رہی۔ تو آپ تو کم از کم لحاظ فرمائیں، آپ ایک عالم دین اور ذمہ دار شخصیت ہیں، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ ہاں جی، آپ بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں کہ ہزاروں مساجد، ہزاروں مدارس، میں بھی جانتا ہوں جی، میرے علم میں ہے جی، میرے سامنے ہے جی۔ تو مفتی صاحب آپ سے بھی وہی درخواست ہے، آپ کو مفتی زبیر صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے اور قوم آپ سے بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہزاروں چھوڑیں، آپ سینکڑوں مساجد، سینکڑوں چھوڑیں، آپ درجنوں مساجد مدارس اسلام آباد کے اندر ان کی نشاندہی فرمائیں کہ یہ فلاں مدرسہ ہے، فلاں علاقے میں، فلاں ٹاؤن، فلاں کالونی، فلاں گلی کے اندر واقع ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنی بات پہ پھر قائم ہوں، مفتی صاحب نے بھی اس بات کو اٹھانے کی کوشش فرمائی لیکن مفتی صاحب کا میک چلنے نہیں دیا گیا، مفتی زبیر صاحب کا۔ میں پھر اس بات کو میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب آپ ہوں یا آئی جی اسلام آباد ہوں یا آئی جی لاہور ہوں یا ہاں جی وزیر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں یا گورنر پنجاب ہوں، ان سب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جی بازاروں کے اندر، ہمارے روڈوں کے اوپر، ہمارے گلیوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے دیہاتوں کے اندر ہر جگہ پہ امام باڑے کے سامنے جو 20-20 فٹ کی جگہ، ہاں جی 40 فٹ ادھر کو ہاں جی لمبائی کے اندر، 20 فٹ چوڑائی کے اندر روڈ بلاک کیے ہوئے، آدھے سے زیادہ روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، کیا یہ قبضہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ کس کی اجازت سے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں؟ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر روافض کو ہاں جی اتنی چھوٹ کیسے ملی ہوئی ہے کہ وہ روڈ بلاک کر لیں اور کسی سے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت اور ارباب اقتدار اور انتظامیہ ان کی سرپرستی کر رہی ہو تو مسلمان ابھی جاگ رہے ہیں۔ ہاں جی مسلمان زندہ ہیں اور مسلمانوں کی غیرت بھی زندہ ہے، اسلام، مسلمان زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اس لیے آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، آپ کو ہاں جی صبر کرنا ہے۔ اور پھر میرا سوال، دوسرا سوال کہ اسلام آباد کے اندر جتنے بھی
ہاں جی یہ غیر قانونی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، غیر قانونی کلبز بنے ہوئے ہیں، غیر قانونی ہاں جی وہ شراب خانے بنے ہوئے ہیں، غیر قانونی جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور غیر قانونی جو مساج سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب ان پہ بھی نظر ڈالیے، آپ کو مدرسے اور مساجد ہی نظر آتی ہیں، یہ آپ کو شراب خانے مساج سینٹر نظر نہیں آتے؟ کیا اسلام آباد کے اندر وہ آپ جیسوں کی عیاشیوں کے لیے ہے، آپ جیسوں کی بے غیرتیوں کے لیے ہیں، بے حیائیوں کے لیے، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کا دفاع اور مسلمان کا دفاع، مساجد کا دفاع، مدارس کا دفاع ہماری دینی، قومی اور ایمانی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ تا دم مرگ کرتے رہیں گے۔ لہذا آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، آپ کو اپنا قبلہ کعبہ درست کرنا ہے۔ اور مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے آپ اپنے ہاں جی ان اغیار کی زبان آپ نہ بولیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ملک کا، میری ملک کی سرحدوں کا، میرے ملک کے داخلی خارجی امور کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جل شانہ اس ملک کے باشندوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔